اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ نہایت ہی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت اور اللہ کے محبوب نے جنہیں بلایا وہ کھینچے چلے آئے اپنے محبوب کا اور اپنے پیارے پیغمبر کا ذکر سننے کے لیے بھی اور سنانے کے لیے۔ آج کی یہ محفل شروع سے سجی ہوئی اور جمی ہوئی، بہت خوبصورت انداز میں سب نے بارگاہ سرور کونین میں حاضری دی، اور آج کی حاضری ہر ایک کی ایسے لگ رہی تھی کہ یہ حاضری دے نہیں رہے، دلوائی جا رہے، اور ہر ایک آنے والا یوں لگتا تھا جیسے کتاب کا سبق ہوتا ہے نا، سبق نمبر 1، پھر سبق نمبر 2 میں اگلا درجہ ہوتا ہے، پھر 3 میں پھر اگلا درجہ ہوتا ہے۔ اسی طرح چھٹی ساتویں آخری کلاس میں جب ہم آگے جاتے ہیں تو ایک کورس ہوتا ہے جو بتدریج چلتا ہے، درجہ بدرجہ۔ آج ایسے لگ رہا تھا کہ ہم درجہ بدرجہ رحمت باری کے قریب ہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا، ہمارا یہ بیٹھنا اور یہ چند لمحے جو گزرے ہیں ہمارے درمیان، انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ میں رسمت کہہ رہا ہوں، حقیقت یہ ہے کہ قبول ہو چکے ہیں، یہ قبول ہو چکے ہیں۔ میں یہ رسمت کہہ رہا ہوں کہ قبول فرمائے، اس لیے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جب بھی ہاتھ اٹھاتے نا خدا کی بارگاہ میں تو عرض کرتے، مولا تو جاننا ہے مجھے کیا چاہیے، اور تیرا حکم ہے کہ ہم تجھ سے مانگ لیتے ہیں، کیونکہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگا کر، نہیں مانگو گے تو ناراض ہو جاؤں گا۔ تیرے حکم کی وجہ سے تجھ سے مانگنا پڑتا ہے، ورنہ میری کیا مجال ہے کہ میں تجھے مشورے دیتا ہوں۔ تو میں نے تو دعا کر کے اسے ایک مشورہ دیا ہے، قبول فرمائے، ورنہ وہ قبول فرما چکا ہے۔ اس بارگاہ میں قبول ہوتا ہے تو بندہ آتا ہے، انتخاب ادھر سے ہوتا ہے۔ تو آج کا انتخاب الحمدللہ ہم سب کا ہو چکا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس طرح میلاد مصطفیٰ کے وقت فرشتوں سے یہ کہا کہ آج کی رات ماؤں کو خوشخبری دے دو کہ انہیں بیٹوں کا رزق عطا کرنے والا ہے، اور پھر اللہ رب العزت نے پورا سال ماؤں کو بیٹے عطا کیے، وہ مائیں چاہے مومن تھی چاہے کافر، اور وہ وقت وہ تھا کہ ابھی مومن مائیں کم تھی مگر کم تھی۔ مومن سے مراد وہ ہے کہ جو دین فطرت پر تھی وہ کم تھی، زیادہ مائیں تو کافر تھی۔ تو اللہ رب العزت نے تو کافر ماؤں کو بھی اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں بیٹوں کا لنگر عطا کیا۔ اس لیے آج ہمارے درمیان بھی رحمتوں کا لنگر اللہ رب العزت نے اور اپنے فضل کا، اپنے کرم کا لنگر ہمارے درمیان تقسیم کر دیا، اور یہ یقین وہ خالی نہیں موڑتا، اور اس نے ہماری جھولیاں بھر دی اور ہمیں بتا دیا ہے کہ آپ بھر دیے، آپ بھر دیے۔ تو میں نے قرآن کریم کی ایک آیت مقدسہ پڑھی، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ جب تم پر اللہ کا کوئی فضل ہو
اور رحمت ہو تو اس فضل اور رحمت کو پا کر خوشیاں منایا کرو۔ وَخَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور یہ خوشیاں منانا ہر اس چیز سے بڑھ کر ہے جو تم دنیا کے لیے کما کر بیٹھے ہو یا آخرت کے لیے کما رہے ہیں۔ ہر چیز سے بڑھ کر، دنیاوی کمائی سے بھی بڑھ کر اور آخرت کی کمائی سے بھی بڑھ کر یہ خوشی منانا۔ میلاد مصطفیٰ کا تذکرہ کرنا اہل ایمان کا شیوا ہے، یہ اللہ کی سنت ہے اور اللہ کے رسول کی بھی سنت ہے اور صحابہ کرام کی بھی سنت ہے اور تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، ائمہ، فقہاء، محدثین، مفسرین، تمام تر جو اکابرین ہیں ان سب کی سنت ہے۔ یہ عقیدہ رکھنا چاہیے، کیونکہ بعض لوگوں کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میلاد جب رسول نے نہیں منایا تو کیوں مناتے؟ رسول کائنات نے ایک سال میں اپنے 48 میلاد منائے۔ کتنے؟ ہم تو سال میں ایک مناتے ہیں، آقا نے کتنے منائے؟ 48۔ کیسے منائے؟ ہر سوموار کے روز آقا روزہ رکھا کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ روزہ رکھا کرتے تھے اور صحابہ نے پوچھا حضرت قتادہ سے مروی، یا رسول اللہ آپ ہر پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آقا نے فرمایا کیوں کہ میں اس دن پیدا ہوا، کیونکہ میں اس دن پیدا ہوا۔ اب دوسری روایت میں یہ جو جمعہ کا دن ہے یہ عید کا دن ہے۔ کیوں عید کا دن ہے؟ حضور نے بظاہر فرمایا کہ اس دن حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے، اس لیے جمعہ کا دن عید کا دن ہے۔ مگر حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس دن نور مصطفیٰ بھی حضرت عبداللہ کے صلب سے حضرت آمنہ کے بطن میں منتقل ہوا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا، وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ تو ہم نور کے انتقال کے دن کو بھی عید کے دن کے طور پر مناتے ہیں، اور ہم آپ نے سن رکھا ہے کہ جمعہ عید کا دن ہے، اور عید کا دن حضرت آدم کی ولادت کی وجہ سے بھی اور انتقال نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے۔ تو ایک وہ عید جو ہم مناتے ہیں، ایک سوموار کے دن روزہ رکھ کر رسول کائنات نے خود اپنا میلاد مسلسل زندگی بھر منایا۔ تو یہ خیال آتا ہے ذہن میں کہ کس نے منایا، کیوں مناتے ہیں؟ ہاں ایک بات میں عرض کر دوں کہ جس طرح آج ہم اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، جھنڈے لگاتے ہیں، جلسے کرتے ہیں، جلوس کرتے ہیں، چراغاں کرتے ہیں، لنگر پکاتے ہیں، سبیلے لگاتے ہیں اور یہ سارے اہتمام کرتے ہیں، یہ ہم مانتے ہیں کہ تب اس طرح کا اہتمام نہیں ہوا کرتا۔ یہ ہم مانتے ہیں کہ تب اس طرح کے اہتمام نہیں ہوتے تھے، منایا جاتا تھا۔ منانے سے بڑا یہ نہیں ہے کہ یہ کوئی ایسی تقریب ہے، کوئی میلہ ٹھیلا ہے جسے منایا جاتا ہے، کوئی باب سامی کا میلہ نہیں۔ لوگ سے جناب آئے کہ لندن ہو، موت کے کنویں لگے ہوئے ہیں اور لوگ خسروں کے وہ لگے ہوئے ہیں، اپنے اپنے ٹینٹ لگے ہوئے ہیں اور وہ منا رہے ہیں۔ یہ منانا ویسا نہیں ہے، یہ منانا کا مطلب ہے کرنا۔ میلاد منانے سے مراد یہ ہے میلاد کرنا، یعنی ذکر میلاد کرنا، ذکر میلاد کرنا۔ منانے سے مراد کوئی منفی معنی نہیں ہے، بلکہ جس طرح عید الفطر مناتے ہیں، تو عید الفطر کیسے مناتے ہیں؟ بھائی ہم نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت۔ عید الاضحیٰ کیسے مناتے ہیں؟ ہم عید الاضحیٰ 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، پھر قربانی کا فریضہ سر انجام دیتے ہیں۔ تو یہ منانا کوئی منفی معنی میں
نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم یہ کام کر رہے ہیں تو ذکر میلاد کرنا، ہم اسے محفل میلاد منانا کہتے ہیں، کہ ذکر میلاد کی محفل منانا کہتے ہیں یا سجانا کہتے ہیں۔ تو یہ جو اہتمام ہے جیسے ہم آج کل کرتے ہیں، یہ اہتمام پہلے نہیں ہوتا۔ اب تو ہم پھنس گئے، اب تو بات سمجھ آ رہی ہے، اب تو ہم پھنس گئے۔ وہ کہہ سکتے ہیں تو تھوڑا سی سچ جاتے ہیں کہ حضور نے دور، صحابہ نے دور، اہل بیت اطہار کے دور میں، تابعین و تبع تابعین کے دور میں نہیں منایا جاتا تھا، تم کیوں مناتے ہو؟ یہ تو بدعت ہے، یہ تو بدعت ہے۔ ہم تو پھنس گئے، ہم پھنس گئے۔ اب ہمارے پاس کیا جواب ہے؟ میں بتا دوں، اگر ہم کہتے ہیں ہاں تب ایسے نہیں منایا جاتا، کیوں نہیں منایا جاتا؟ اگر تب بھی ایسے ہی منایا جاتا جیسے ہم مناتے ہیں، یا اب بھی ویسے ہی منایا جائے جیسے وہ مناتے تھے، تو اللہ رب العزت نے قرآن میں اپنے معبود سے وعدہ کر رکھا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ معبود تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ اگر تب جیسا اب ہوتا یا اب جیسا تب بھی ہوتا تو اللہ کا یہ وعدہ پورا نہ ہوتا، جبکہ قرآن میں رب نے اللہ اپنے معبود سے وعدہ کر رکھا ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ تب ویسے نہیں تھا، کیوں کہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، تب ذرا کم ہوا کرتا تھا، پھر بڑھتے 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 یہاں تک پہنچ گیا ہے۔ پھر ایک وقت آئے گا کہ ہم جیسے لوگ جن کی نظر پیچھے ہوگی، گزرے ہوئے زمانے کی طرف ہوگی، اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے کہ 1500 سالوں تک تو ایسے نہیں منایا جاتا تھا، یہ مخلوق کہاں سے اٹھائی ہے کہ اس کا اہتمام کرتی ہے؟ وہ بھی بیچارے اسی طرح جواب دیا کریں گے کہ بھائی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر سال پہلے سے بڑھ کر، ہر سال پہلے سے بڑھ کر، کیونکہ رب کے وعدے کا تقاضا ہے، یہ رب کے وعدے کا تقاضا ہے، اور پھر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس سے بھی کہیں بڑھتا چلا جائے گا اور لوگ حیران ہوتے چلے جائیں گے۔ ایک تو یہ جواب، ایک تو یاد رہے گا کہ تب ایسے نہیں منایا جاتا تھا جیسے ہم اہتمام کے ساتھ مناتے ہیں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت کے خلاف ہے، اللہ کے وعدے کے خلاف ہے۔ اگر آج بھی ویسے بھی ہو تو وہ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کا اس آیت کا مطلب کیا نکلتا ہے اور اللہ کا وعدہ کدھر جاتا ہے؟ ایک تو یہ جواب، یہ انہیں یاد رکھو۔ انہیں دوسرا جواب اس سے بھی بڑھ کر ہے اور انتہائی سادہ جواب، حضور کے زمانے میں اس طرح میلاد نہیں منایا جاتا تھا۔ تو میرا سوال ہے ان سے کہ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟ مجھے ذرا یہ بتائیں کہ یہ زمانہ کس کا ہے؟ شریعت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ طریقت کس کی ہے؟ مصطفیٰ کی۔ دین کس کا ہے؟ مصطفیٰ کا۔ کلمہ کس کا پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ کا۔ نماز کس کی بتائی ہوئی پڑھتے ہیں؟ مصطفیٰ کی۔ روزے کس کے بتانے پہ رکھتے ہیں؟ مصطفیٰ کے بتانے پہ۔ حج کس کے بتانے پہ کر رہے ہیں؟ مصطفیٰ کے بتانے پہ۔ اللہ کو کس کے بتانے پر مانتے ہیں؟ مصطفیٰ کے بتانے پہ۔ قرآن کو کس کے کہنے پہ مانتے ہیں؟ مصطفیٰ کے کہنے پہ۔ ارے شریعت کس کی ہے جس پر عمل کرتے ہیں؟ یہ شریعت مصطفیٰ کی ہے۔ ہم کون ہیں؟ ہم امت مصطفیٰ کی ہے۔ تو پھر زمانہ کس کا ہے؟ زمانہ بھی مصطفیٰ، زمانہ بھی مصطفیٰ کا۔ تو یہ زمانہ بھی مصطفیٰ ہی کا زمانہ ہے، اور زمانہ بتدریج وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ بڑھتا جا رہا ہے۔ اسی لیے
اسی لیے اللہ رب العزت کے محبوب نے فرمایا کہ توبہ لمن رآنی و توبہ سبع مرات لمن لم یرنی وآمن بی، مبارک ہو ایک بار ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا، وآمن بی اور مجھ پر ایمان لائے۔ ایک بار مبارک ہو ان لوگوں کو جنہوں نے مجھے دیکھا اور مجھ پر ایمان لائے، وَتُوبَ سَبْعَ مَرَّاتٍ، اور سات مبارکیں ہوں ان کو لمن لم یرنی، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں، بن دیکھے مجھ سے پیار کرتے ہیں، بن دیکھے مجھ سے پیار کرتے ہیں۔ تو ہم ایک مبارک سے 7 مبارکوں تک پہنچے، کیوں؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اس لیے پہنچے کہ محبوب تیری ہر آنے والی گھڑی پہلی گھڑی سے بڑھ کر ہے۔ جب پہلی گھڑی ہوا کرتی تھی ان لوگوں کو جنہیں ہم صحابی کہتے ہیں اور ہمارے ایمان کا تقاضا ہے کہ ہم ان کا ادب و تعظیم و احترام کریں، مگر انہیں مبارک ہے ایک، اور ہم جیسے گناہگاروں کو مبارکیں ہیں 7۔ کتنی مبارکیں ہیں؟ 7۔ زمانہ مصطفیٰ کا ہے، مصطفیٰ نے خود بتا دیا کہ زمانہ جب آگے بڑھتا چلا جائے گا میری مبارکیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی، میری برکتیں بھی بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب برکتیں بڑھتی چلی جائیں گی تو لازم ہے کہ ذکر بھی بڑھتا چلے جائے گا۔ کیوں کہ ذکر بڑھے گا تو برکت بڑھے گی، انداز بدلیں گے تو برکت بڑھے گی، انداز بدلیں گے، ذکر کے انداز بدلیں گے۔ یہ جھنڈی لگانا یہ خود ایک ذکر ہے، یہ خود ایک کیا ہے؟ ذکر ہے۔ بھائی کسی کے گھر پر جھنڈا لگا ہو پیپل پارٹی کا تو ہم کیا کہتے ہیں کہ اس گھر والے کون ہیں؟ پیپل پارٹی والے۔ کسی کے گھر پر یعنی وہ جھنڈا بتا رہا ہے کہ گھر میں رہنے والے پیپلی ہیں۔ اب جھنڈا لگا ہوا ہے مسلم لیگ نون کا تو ہمیں پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کیڑی پارٹی نال کا تو وہ جھنڈا خود بتاتا ہے کہ یہ نونی ہے، یہ نون لیگ کے لوگ۔ کسی کے گھر پر تحریک انصاف کا پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو ہمیں دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ وہ کیڑی پارٹی نال تعلق رکھیں گے۔ کیوں کہ جھنڈا خود بتا رہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی ہے۔ یہ جب جھنڈا لگتا ہے، نالین پاک کا جھنڈا لگتا ہے، جشن فلاحت کا جھنڈا لگتا ہے اور سبز رنگ کا جھنڈا لگتا ہے تو پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہ جھنڈا خود بتاتا ہے کہ یہ مصطفیٰ والے، یہ مصطفیٰ والے ہیں۔ جھنڈا خود بتاتا ہے، جھنڈا خود بتاتا ہے یہ کون ہے؟ مصطفیٰ والے۔ تو جھنڈا خود ایک ذکر ہے، جھنڈا خود ایک ذکر ہے۔ آپ نے لنگر پکایا، باپ مر گیا، آپ نے حلوہ پکایا، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ حلوہ کیوں چاڑھتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ باپ کے مرنے پر ماں کی برسی کر رہے ہیں، آپ نے چاول پکا دیے، پوچھنے کی ضرورت نہیں چاول کیوں پکایا تھا۔ سمجھ آئی کہ نہیں؟ 12 ربیع الاول اور ماہ ربیع الاول کے دن آئے ہیں، آپ نے چاول پکائے، حلوہ پکایا، کوئی لنگر پکایا ہے اور بانٹنا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں کیوں بانٹ رہے ہیں۔ کیونکہ وہ چاول، وہ حلوہ، وہ لنگر خود ایک ذکر ہے جو بتا رہا ہے کہ لنگر بانٹنے والے کسی اور پارٹی سے تعلق نہیں رکھتے، کہ سارے مصطفیٰ کے دیوانے ہیں، مصطفیٰ کے دیوانے۔ یہ خود ایک ذکر ہے۔ آپ کے گھر پر لائٹنگ ہو رہی، بیٹے کی شادی کر رہے ہیں، پوچھے گا کوئی نہیں کہ آپ نے لائٹنگ کیوں؟ کہ پتہ ہے بیٹے کی اس کی شادی ہے اس لیے لائٹنگ کی ہے، اس لیے لائٹنگ کی ہے۔ کوئی گھر میں فنکشن ہے، شادی کا فنکشن،
جب میلاد کے دن آتے ہیں، جس گھر پہ لائٹنگ لگی ہو دروازہ کھٹکھٹا کر پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ لائٹنگ، وہ چراغا خود بتا رہا ہوتا ہے ارے یہ کسی اور پارٹی اور جماعت سے تعلق رکھنے والے نہیں، یہ مصطفیٰ والے ہیں، یہ مصطفیٰ کے غلام ہیں۔ یہ چراغا خود ایک ذکر ہے، خود ایک ذکر ہے۔ اسی طرح آپ نے جلوس نکالا، بھائی تحریک انصاف کا حکومت اسلم آ گیا، آپ نے پی ٹی آئی کے جھنڈے اٹھائے ہوئے، کوئی ایم این اے ایم پی آ گیا، منسٹر آ گیا، تو جھنڈوں کو دیکھ کر وہ جو رش سا لگا ہے گلیوں پر، کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ کون آ رہا ہے، سب کو پتا ہے کہ جھنڈے اگر تحریک انصاف کے ہیں تو کوئی تحریک انصاف ہی کا بندہ آ رہا ہے۔ کوئی نون لیگ کے جھنڈے اٹھا کر گلی میں چلتے پھرتے ہیں اور نعرے لگا رہے ہیں، پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نون لیگ کے لوگ ہیں۔ سب جھنڈے لے کر مصطفیٰ کی ذات پر درود پڑھتے ہوئے، قصیدہ بردہ کا ورد کرتے ہوئے، رسول کائنات کی آمد کے نعرے لگاتے ہوئے اگر دیوانے جا رہے ہیں تو پوچھنے کی ضرورت نہیں کہ یہ جلوس کس کا ہے، وہ جلوس خود ذکر ہے کہ یہ مصطفیٰ کے دیوانے جا رہے ہیں، اس لیے بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو ہمارے ہاں ذکر صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینے یا درود پڑھ لینے کا نام نہیں ہے، جھنڈا بھی ذکر ہوتا ہے، لائٹنگ چراغا بھی ذکر ہوتا ہے، جلسہ خود بخود ذکر ہوتا ہے، لنگر خود بخود ذکر ہوتا ہے، جلوس خود بخود ذکر ہوتا ہے۔ جو ذکر کا معنی ہوتا ہے جو بتا دے، یاد دلا دے، اظہار کر دے کسی کے ساتھ نسبت کا، اسے ذکر کہتے ہیں۔ یعنی کسی نے، میں آپ کو پھر بتا دوں کہ پی ٹی آئی کا جھنڈا لگا ہوا ہے تو اس جھنڈے کو دیکھ کر کون یاد آئے گا، نون لیگ یا پی ٹی آئی؟ کون یاد آئے گا؟ پی ٹی آئی۔ سمجھ آ گئی؟ آپ کی دکان میں، آپ کے گھر میں جس نمائندے کا فوٹو لگا ہوا ہے، وہ فوٹو جس جماعت کے ساتھ ہے، نون کا ہے، پیپلز کا ہے، پی ٹی آئی کا ہے، جس بھی جماعت کا ہے، پوچھنے کی ضرورت نہیں، خود بخود پتہ چل جائے گا کہ اس جڑے نمبر تعلق فلاں جماعت کے ساتھ۔ اس لیے دوستان عزیز وقار، یہ جو چیزیں ہیں یعنی یاد دلا دیتی ہیں، وہ جھنڈا، وہ تصویر یاد دلا دیتی ہے اور بتا دیتی ہے کہ اس کا تعلق فلاں کے ساتھ ہے۔ اسی طرح یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں مختلف طرف سے، چراغاں کی صورت میں ہو، جھنڈوں کی صورت میں ہو، جھنڈیوں کی صورت میں ہو، لنگر کی صورت میں ہو، سبیلوں کی صورت میں ہو، نعروں کی صورت میں ہو، درود و سلام کی صورت میں ہو، جلسوں کی صورت میں ہو، جلوسوں کی صورت میں ہو، یہ جو ہم اہتمام کرتے ہیں، یہ اہتمام خود ایک ذکر ہے، بتا دیتا ہے کہ ان لوگوں کا تعلق کس ذات کے ساتھ ہے، کس ذات کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ یہ اہتمام بڑھتا جا رہا ہے۔ تب والوں کے لیے ایک مبارک تھی، اب والوں کے لیے 7 مبارکیں ہیں، اور میرے آقا نے تو یہاں تک فرما دیا، یہاں تک فرما دیا۔ حضور فرماتے ہیں، صحابہ سے پوچھتے ہیں، میرے صحابہ بتاؤ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے؟ سب سے عجیب ایمان کس کا ہے بتاؤ؟ صحابہ اکرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ فرشتوں۔ کس کا؟ فرشتوں۔ حضور نے فرمایا فرشتوں کا ایمان کیسے عجیب ترین ہو سکتا ہے؟ وہ تو ہر وقت جلوہ قدرت میں رہتے ہیں، ان کا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر رسولوں کا، نبیوں کا ہوگا۔ حضور نے فرمایا کہ نبیوں کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو اللہ سے ہم کلام رہتے ہیں، ان کا ایمان عجیب کیسے ہو سکتا ہے؟ پھر صحابہ نے عرض کی، یا رسول اللہ پھر ہمارا ہوگا، پھر ہمارا ہوگا۔ تو حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟
ہم جب آج بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں بڑے عجیب لوگ تھے، بڑے عجیب لوگ تھے، کتنی مصیبتیں برداشت کی۔ یہ ہمیں مصیبتیں لگتی ہیں، غور کریں، ہمیں مصیبتیں لگتی ہیں۔ محبوب کے لیے سبب ہو جانا محب و مصیبت نہیں ہوتا۔ یہ محبت کیا ہوئی؟ پھر کیا محبت ہوئی کہ احساس رہے کہ مجھے تکلیف ہو رہی ہے۔ کرکٹ کھیلتے ہوئے نوجوان کو، بچے کو گرمیوں کی ہاڑ کی دوپہر میں کرکٹ کے شوق میں دوپہر کی دھوپ تکلیف نہیں دیتی، تو مصطفیٰ کے دیوانوں کو تلواروں اور نیزوں اور برچھیوں کے بھالوں کی وہ جو زخم ہے اور وہ جو گردن کا کٹنا ہے، اعضاء کا کٹنا ہے، وہ کیسے تکلیف دے سکتا ہے؟ وہ تو محبت کامل رکھنے والے تھے، انہیں کیسے تکلیف؟ حضور نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے جبکہ میں خود تمہارے درمیان موجود ہوں، خود تمہارے درمیان موجود ہوں، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تم صبح و شام مجھے دیکھتے ہو، کبھی انگلی کے اشارے سے سورج پلٹ آتا ہے، کبھی انگلی کے اشارے سے چاند گر جاتا ہے، کبھی لعاب دہن کھارے کنویں میں ڈالتا ہوں تو پانی میٹھا ہو جاتا ہے، کبھی میں دھوپ میں نکلتا ہوں سر پہ بادل سایہ کر دیتے ہیں، جنگلوں میں جاتا ہوں جانور سجدہ کرتے ہیں، پتھر سلام کرتے ہیں، تم سب کچھ دیکھتے ہو، تمہارا ایمان کیسے عجیب ہو سکتا ہے؟ تو پھر صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ پھر آپ بھی کرم فرمائیں، بتا دیں کہ عجیب ترین ایمان والے کون لوگ ہیں؟ تو میرے آقا نے فرمایا عجیب ترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو بعد میں آئیں گے، جنہوں نے مجھے دیکھا نہیں ہوگا، کتابیں پڑھیں گے، کتابوں میں سے ایک کتاب قرآن کو پڑھیں گے، میرے حسن کے تذکرے پڑھیں گے، انہیں بن دیکھے مجھ سے پیار ہو جائے گا، بن دیکھے مجھ سے پیار ہو جائے گا۔ تو وہ جو لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ عجیب لوگ ہیں، تب ایسے نہیں ہوتا تھا، اب ایسے ہوتا ہے، بھائی تب عجیب بھی نہیں ہوا کرتے تھے، عجیب اب ہوتے ہیں، تب عجیب بھی نہیں، فرشتے عجیب نہیں ہیں، انبیاء عجیب نہیں ہیں، صحابہ عجیب نہیں ہیں، رب تعالیٰ کے محبوب فرماتا ہے عجیب نہیں، عجب الایمان، عجیب ترین ایمان والے لوگ کون ہیں؟ ابھی تو یہ ہمیں عجیب کہتے ہیں، پھر عجیب تر ہوں گے ہم، پھر عجیب ترین ہوں گے، ابھی تو ہم صرف عجیب ہیں، ابھی تو ہم صرف عجیب ہیں۔ تو یہ زمانہ کس کا ہوا؟ مصطفیٰ۔ تو جو سوال کرے کہ حضور کے زمانہ میں نہیں ہوتا تھا، تو اس کا مطلب ہے اس کا یہ عقیدہ ہے معاذ اللہ کہ اب کسی اور نبی کا زمانہ، جبکہ زمانہ مصطفیٰ ہی کا، زمانہ مصطفیٰ ہی ہے۔ اس لیے دوستان جی وقار ہم خوش نصیب ہیں، اور مصطفیٰ کی زبان اقدس سے نکلی ہوئی الفاظ یہ ہے کہ ہم عجیب ترین لوگ ہیں، ہم نے دیکھا بھی نہیں اور پیار بھی کرتے ہیں، دیکھا بھی نہیں۔ آج یہ جو محفل تھی، یہ جو نعتیں تھی، یہ جو کلام تھا، یہ جو بچے پڑھ رہے تھے، ان کی تو وہم و گمان میں بھی مصطفیٰ کا سراپا نہیں ہے۔ یہ جو سن رہے تھے، اللہ نے کسی کو مصطفیٰ کی زیارت نصیب کی، پھر نصیب فرمائے، اور اس کے صدقے ہمیں بھی نصیب فرمائے، مگر اکثر جو ہم بیٹھے ہیں ہم نے تو مصطفیٰ کا سراپا دیکھا بھی نہیں۔ وہ کیا بات ہے کہ ذکر مصطفیٰ کا چھڑا ہے، ادھر آنکھوں سے جھڑیاں برسنے لگی، وہ کیا بات؟ یہی تو عجیب ترین بات ہے، یہی تو عجیب ترین بات ہے۔ اس لیے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو بن دیکھے مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں اور اس کے ہجر میں، اس کی یاد میں تڑپتے ہیں۔ اور میرے آقا نے یہاں تک فرما دیا کہ شدید ترین محبت والے لوگ کون ہیں؟ شدید ترین محبت والے لوگ، سمجھ آ رہی نا بات؟ شدید ترین محبت والے لوگ کون ہیں؟ حضور کے صحابہ سے پوچھا، پھر خود ہی رسول کائنات نے فرمایا شدید ترین محبت والے وہ لوگ ہوں گے کہ جن کی یہ خواہش ہوگی کہ محبوب تیرے چہرے انور کی ایک جھلک مل جائے، ہم تن من دھن سب لٹا دیں، ہم تن من دھن اپنا سب کچھ لٹا دیں، کاش تیرے دیدار کی ایک جھلک نصیب ہو۔
تو یہ جو زمانہ ہے مصطفیٰ ہی کا زمانہ ہے، اور ہم اللہ کے حکم کے مطابق وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کے دور میں جی رہے ہیں، اور مصطفیٰ کی طرف سے سات مبارکیں ہمیں نصیب ہیں۔ کتنی مبارکیں؟ سات۔ جبکہ یہ زمانہ، وہ تو حضور کے صحابہ تھے، حضور کے پیچھے نمازیں پڑھنے والے، حضور کے ساتھ جہاد میں جانے والے، ہم نے تو کبھی سیدھی نماز بھی نہیں پڑھی، ہم گناہگار لوگ ہیں۔ ہر شخص اپنے گریبان میں جا کے تو کون یہ کہہ سکتا ہے کہ میری زندگی بالکل پاک اور صاف ہوئی، مگر اس کے باوجود بھی ہمیں ساتھ مبارکیں۔ تو کیوں مبارک ہے؟ ہماری برکتیں 7 گنا کیوں بڑھ گئی؟ اس لیے کہ ہمارے تذکروں کے، ذکر کے اظہار کے طریقے بڑھ گئے، اور پھر اسی طرح بڑھتے چلے جائیں گے۔ ایک یہ بات، اور دوسری ایک بات جو ہم نے شعر شروع میں حسنین نے بھی پڑھا اور ہم پڑھتے ہیں، اور لکھا جاتا ہے نثار تیری چہر پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ غور طلب شعر ہے، اور میں عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ کون سی بات؟ عقیدے۔ ہم جب یہ شعر پڑھتے ہیں تو ہمارے اکثر لوگوں کا اس شعر کا مقصد اور ہوتا ہے، اس لیے جو سننے والے ہوتے ہیں وہ بھی وہی مقصد لیتے ہیں اور وہی معنی لیتے ہیں جو ہم میں سے کچھ لوگ لے رہے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ہم یہ کہتے ہیں کہ نثار تیری چہل پہل پر، یہ بات یاد رکھیں، نوجوان بیٹھے ہیں، خاص طور پر میں آپ کو ایک تلقین کر رہا ہوں، اور یہ نصیحت اور وصیت ہے، یہ عقیدہ بنا لیں کہ ذکر مصطفیٰ کرنا ہے کسی کو جلانے کے لیے نہیں، مصطفیٰ کو منانے کے لیے اور مصطفیٰ کے رب کو منانے کے لیے کرنا۔ ہم نے کسی کو جلانے کے لیے نہیں کرنا، جو ہمیں جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، رب جانے اور اس کا کام جانے۔ حضرت امام حسن علیہ السلام مسجد نبوی کے ساتھ اپنے گھر میں رہتے تھے، اور حضرت مولا کائنات کو گالیاں دی جاتی تھی، حضرت امام حسن کو بھی گالیاں دی جاتی تھی۔ بالآخر 10 سال حضرت امام حسن، یہ دیوار ہے، دیوار تو تھی نہیں، سین میں دروازہ ہے حضرت امام حسن کا، مگر حضرت امام حسن گھر کے سین سے نکل کر مسجد کے سین میں نہیں آتے تھے۔ کیوں؟ کہ سنتے تھے کہ گالیاں دی جا رہی ہیں، اس لیے آپ اندر رہتے، اور اموی حکمران اور عمال انہیں باہر نکلنے بھی نہیں دیتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ شبیہ مصطفیٰ ہے، جو اسے دیکھے گا اسے مصطفیٰ یاد آ جائے گا، اور جب مصطفیٰ یاد آئیں گے تو حب اور غیرت جاگ اٹھے گی، اور وہ غیرتیں مارنا اور دبانا چاہتے تھے، اس لیے وہ نکلنے نہیں دیتے۔ مروان بن حکم یہ وہاں کا گورنر تھا، اموی حکمران گورنر تھا، اس نے اپنا ایک گارڈ، ایک ایلچی، ایک کاسب بھیجا، اپنا نوکر بھیجا حضرت امام حسن سے بات کرنے کے لیے، حضرت امام حسن سے بات کرنے کے لیے۔ میں یہ بات بتا رہا ہوں، عقیدے کی بات، کہ ہمیں کسی کو جلانے کی ضرورت نہیں، یہ رب جانے اور وہ بندہ جانے۔ وہ مروان بن حکم نے اپنا نوکر بھیجا، ایلچی بھیجا، جو اس نے گالیاں پکڑ دینے تھے دیا، اور بات کی تو حضرت امام حسن نے فرمایا اس ایلچی سے کہ اس سے جا کر کہو کہ میں بات کو ختم کرنا نہیں چاہتا، بات کو ختم کرنا نہیں چاہتا، معاملے کو ختم کرنا نہیں چاہتا۔ اگر تم جو گالیاں ہمیں دیتے ہو واقعی ہم ان گالیوں کے حقدار ہیں تو اللہ تمہیں قیامت کے روز اجر دے گا، اور اگر ہم حقدار نہیں اور تو جھوٹ بولتا ہے تو پھر وہ بہتر سزا دینے والا ہے، وہ بہتر سزا دینے والا۔ تو ہم کسی کو کیوں جلائیں؟
ہمارا کام ہے مصطفیٰ کو منانا، کسی کو جلانا ہمارا کام نہیں ہے۔ اس لیے یہ عقیدہ یہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اس سے مراد ہم بھی لیتے ہیں کہ شاید یہ دوسرے مسلک والے لوگ ہیں، جو ابلیس ہے وہ نہیں منا رہے اور ہم منا رہے ہیں، اور دوسرے بھی بیچارے یہی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمیں ابلیس کہہ رہے ہیں اور خود مومن بنے بنے۔ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ اسی طرح ہوتا ہے کہ نہیں؟ حالانکہ یہ شعر اس لیے لکھا ہی نہیں، یہ شعر اس لیے لکھا ہی نہیں گیا۔ اس شعر کی حقیقت کیا ہے؟ یہ شعر اہل ایمان کو لکھا گیا ہے، اور کوئی بھی اہل ایمان ایسا نہیں ہے جو کسی نہ کسی انداز میں معبود کی آمد کی خوشی نہیں مناتا یا مصطفیٰ کے میلاد کا ذکر نہیں کرتا۔ یہ ہمارا بھی ہے، ہر ایک کا انداز مختلف ہو سکتا ہے، انداز مختلف ہو سکتا ہے، ہمارے انداز سے جدا اس کا انداز ہو سکتا ہے، ہم اس کے انداز پر اعتراض کر سکتے ہیں، وہ ہمارے انداز پر اعتراض کر سکتا ہے، مگر ذکر مصطفیٰ وہ بھی کرتا ہے، ذکر مصطفیٰ ہم بھی کرتے ہیں، ذکر میلاد مصطفیٰ وہ بھی کرتے ہیں، ذکر میلاد مصطفیٰ ہم بھی کرتے ہیں۔ انداز کا فرق ہے، صرف انداز کا فرق ہے۔ اس لیے یہ جو شعر لکھا گیا ہے یہ نہ ان کو ابھارنے کے لیے ہے، نہ ان کو جلانے کے لیے، نہ ان کو جلانے کے لیے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے، یہ ایک حدیث کا ترجمہ ہے۔ حضور فرماتے ہیں رنہ ابلیس اربعۃ رنات، ابلیس پوری زندگی میں 4 بار رویا ہے۔ کتنی بار رویا ہے؟ 4 بار رویا ہے۔ پوری زندگی میں کتنی بار رویا ہے؟ 4 بار۔ ہینا لوہینا، جب اس نے حضرت آدم کو سجدہ نہ کیا اور اللہ کی لعنت کا حقدار ٹھہرا، اس دن رویا تھا۔ کس دن رویا تھا؟ جب آدم کے سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے دھتکار دیا، اس دن رویا کہ میں کہاں تھا اور کہاں پہنچ گیا، اس دن رویا تھا۔ وَحِينَ أُحْبِطَ إِلَى الْأَرْضِ، اور جس دن اسے جنت سے نکال کر زمین پر بھیجا گیا، اس دن رویا تھا۔ دوسرا اس دن رویا تھا، اور تیسرا کب رویا تھا؟ حِينَ وُلِدَ محمد، جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو وہ رویا تھا۔ بات سمجھائے؟ جب حضور کی ولادت ہوئی تو وہ رویا تھا۔ اور پھر چوتھا کب؟ حِينَ نُزِلَتِ الفاتحہ، انزلت الفاتحہ، جب سورہ فاتحہ اتاری گئی تو تب رویا۔ یعنی اس نے زندگی میں 4 بار رویا، کبھی رویا نہیں، صرف 4 بار رویا۔ جب حضرت آدم کے سجدے سے انکار کیا اور اللہ نے اسے لعنت کا طوق پہنا دیا، تب رویا۔ تب بہت بڑا عبادت گزار تھا، تب رویا۔ جب اللہ نے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا، تب رویا۔ پھر جب حضور پیدا ہوئے تب رویا، اور پھر جب حضور پر سورۃ فاتحہ نازل ہوئی تب رویا۔ اب کی اس حدیث کا ترجمہ ہے کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عیدیں ربیع الاول، کیونکہ یہ ایسی عید ہے کہ کائنات ارضی و سماوی کی ہر شے خوش تھی، صرف ایک شیطان تھا جو رو رہا تھا، کیونکہ تو حضور کے میلاد کی خوشی کے اظہار کے لیے، اور شیطان کے رونے کا تذکرہ ہے۔ ہم نہ کسی کو شیطان سمجھتے ہیں اور نہ ہم اسے رلانا چاہتے ہیں، اور نہ ہمارا یہ مقصد ہوتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سب اہل ایمان کسی نہ کسی انداز میں مصطفیٰ کا میلاد مناتے ہیں۔ انہیں منانے سے اعتراض ہے بھائی میلاد کرتے ہیں، انہیں کرنے سے انکار ہے تو ذکر میلاد کرتے ہیں۔ بھائی کون ہے ایسا مسلمان جو یہ انکار کرے اس بات سے کہ حضور پیدا نہیں ہوئے؟
کوئی انکار کر سکتا؟ مجھے بتائیے، وہابی انکار کر سکتا؟ بریلوی، دیوبندی، شیعہ، اہل حدیث، غیر مقلد، حتیٰ کہ کافر بھی انکار نہیں کر سکتا۔ ہر ایک یہ بات مانتا ہے کہ مصطفیٰ پیدا، مصطفیٰ پیدا، تو کوئی بھی ولادت مصطفی کا انکار نہیں، ہر کوئی مانتا، ہر کوئی مانتا۔ اس لیے جب آپ یہ شعر پڑھیں تو پیش نظر یہ حدیث ہو کہ مصطفیٰ کی آمد پر پوری مخلوقات ارض و سما میں خوش تھی، اکیلا ایک بدبخت بد نصیب شیطان تھا جو رو رہا، یہ عقیدہ ہے۔ اور دوسرے سننے والے دوستوں سے بھی یہ کہوں گا کہ جب ادھر سے یہ اعلان ہو تو اسے اپنی طرف منسوخ نہ کیا جائے۔ ہمارا یہ مقصد بعض لوگوں کو ہوتا ہے، میں اپنا نقطۂ نظر بیان کرتا ہوں کہ میری زبان سے اگر کبھی شعر نکلے یا اب آپ کی زبان سے بھی کبھی یہ شعر نکلے تو اس کا مقصد کسی کو ٹارگٹ کرنا نہیں ہے، یہ ہم وقت ولادت کی صورتحال بتا رہے ہیں، وقت ولادت کی صورتحال بتا رہے ہیں۔ اور وہ صورتحال کیا تھی؟ 2-3-4 جملوں میں کہہ کے ختم کرتے ہیں۔ ہواؤں اور فضاؤں نے ایک دوسرے کو مبارک دی ہے، مشرق کی ہوائیں مغرب کی طرف دوڑی اور مغرب کی ہوائیں مشرق کی طرف دوڑی اور ایک دوسرے کو گلے لگانے لگی، اور آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا کے ترانے گاتی ہوئے ایک دوسرے کو مبارک دینے لگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ سمندروں اور دریاؤں کی مچھلیاں بھی ایک دوسرے کو مبارک دے رہی تھی، آسمان سے ستارے اتر آئے تھے مبارک دینے کے لیے، عرش سے جنت سے حوریاں آ گئی اور غلمان آ گئے آمنہ کو مبارک دینے کے لیے، اور سدرۃ المنتہا سے فرشتے اتر آئے تھے آمنہ کو مصطفیٰ کی ولادت کی مبارک دینے کے لیے، اور حضرت حوا، حضرت آسیہ، حضرت مریم علیہ السلام یہ آ گئی تھی آمنہ کے آنگن میں۔ آمنہ فرماتی ہے میں نے دیکھا بڑے قد والے خواتین تھی، میں حیران ہوئی کہ وہ تعارف کرانے لگی، میں حوا ہوں، میں مریم ہوں، میں آسیہ ہوں، مصطفیٰ کی ولادت کی خوشی میں تجھے مبارک دینے کے لیے آئی۔ کائنات کی ہر شے مبارک دے رہی تھی، جنگل کے جانور ایک دوسرے کو مبارک دے رہے تھے، کائنات کی الغرض ہر شے مبارک دے رہی تھی، ایک دوسرے کو مبارک دے رہی تھی۔ ہاں جو پریشان تھا اور رو رہا تھا وہ صرف شیطان، وہ صرف شیطان تھا۔ یہ ایک عقیدہ اور یہ میلاد ہے، یعنی جب مصطفیٰ پیدا ہوئے تو کائنات کی ہر شے خوش ہوئی، اس لیے حکم ہوا فل یفرحوا، تم بھی خوش ہو لو، کائنات کی ہر شے بھی خوش ہو رہی ہے، تو تمہیں کیا مصیبت پڑی ہے؟ تم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ تم خوش کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے کہا کہ ان کے لیے بھی فضل اور رحمت ہے، مگر اہل ایمان کے لیے تو سب سے بڑھ کر رسول کی ذات فضل اور رحمت ہے۔ فل یفرحوا، تو پھر خوش ہوا کرو، جب کائنات کی ہر شے خوش ہو رہی ہے تو تم بھی خوش ہوا کرو۔ هو خیر مما یجمعون، دنیا کے جتنے خزانے تم نے کامیابی کے اکٹھے کر رکھے ہیں اس سے بھی بڑھ کر ہے یہ خوشی، اور آخرت کے لیے جو تم نے عبادتوں اور نیکیوں کے پہاڑ جمع کر رکھے ہیں ان سے بھی بڑھ کر مصطفیٰ کے میلاد پر خوش ہونا ہے۔ وہ خیر مما یجمعون۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقت حال کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ہر سال پہلے سے بڑھ کر مصطفیٰ کا میلاد بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اور یہ میلاد مصطفیٰ صرف چند دنوں کا، یہ ایک دن کا نہ ہو، زندگی بھر کا۔ اللہ کرے یہ میلاد مصطفیٰ کیسا ہو؟ زندگی بھر کا۔ اور زندگی بھر کا کیسے ہو سکتا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اگر ہم رسول کائنات کے اسوہ کو اپنا لیں تو ہماری زندگی کا لمحہ لمحہ میلاد بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ بولیے نا، میلاد بن جاتا ہے۔ لمحہ لمحہ ہم نعت کی صورت میں رہیں، درود کی صورت میں رہیں، میلاد کی صورت میں رہیں۔ اللہ رب العزت آپ سب کا آنا، یہ سننا سنانا اور آج کی محفل اس
ذکر مصطفیٰ کو اپنی بارگاہ میں قبول کرتے ہوئے ہمارے گناہوں سے صرف نظر کرتے ہوئے مصطفیٰ کی قربت نصیب فرمائے، رسول کائنات کی محبت نصیب فرمائے، رسول کے اسوہ کی پیروی، رسول کی اتباع اور حضور کی اطاعت نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔